حضور اکرم نور مجسم و تخلیق کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کوئی ایسا عمل تجویز فرما دیجئے جو جنت میں آپ کا پڑوس دلا دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عمل سے حق تعالیٰ تمہیں میرا پڑوسی بنا دے گا اور اللہ پاک تمہارا ایک درجہ بلند فرما دے گا اور اس کے بدلے تمہاری ایک خطا معاف فرما دے گا۔ اللہ پاک کا اس پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اس کے بے حساب بخشش و مغفرت فرماتا ہے اور اسے عروج و بلندی سے سرفراز فرماتا ہے۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، شب معراج اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر جو خصوصیت، شرف، قرب اور اپنا دیدار بخشا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی ایک کے حصے میں بھی خوش بختی کی ایسی معراج و سعادت کبھی کسی اور نبی اور رسول کے حصے میں نہیں آئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ پاک ہے اس ذات اقدس خداوند کریم کی جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ یہ بھی حکمت خداوندی ہے۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد و حساب انعام و کرام سے نوازا۔ اس مبارک رات تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے آسمانوں کے سیر فرماتے ہوئے سدرۃ المنتہا سے اوپر جہاں تک رب کائنات نے چاہا تشریف لے گئے۔ عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ وغیرہ کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ فرمایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ آپ کو فرض نمازوں کا تحفہ عطا ہوا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو رویت باری تعالیٰ بخشی گئی وہ چشمان مبارک سے تھی، جہاں قلبی طور پر تھی۔ اس بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی آراء یہ ہے، البتہ زیادہ صحیح راجح اور مختار قول یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چشمان سے اپنے رب تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اس موقف کی تائید میں قرآن و حدیث فرامین، صحابہ اور علماء امت کے چند اقوال بطور دلائل حسب ذیل ہیں۔ شب معراج دیدار الہی قرآن کی روشنی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع امت نے سفر معراج میں خالق کائنات اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں تجلیات و انوار کا مشاہدہ کیا اور راز و نیاز کے جو پیغامات انہیں عطا ہوئے وہ مخلوق کی عقل سے بالا تر ہیں۔ اس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس حبیب کریم میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اپنے بندہ خاص پر جو چاہے وہی فرمائی۔ امام ابن جریر طبری اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا تو وہ بھی اپنے رب تعالیٰ سے قریب ہو گئے۔ علامہ بغوی اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو وہ بھی اپنے رب تعالیٰ سے قریب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے تجاوز کیا، یقیناً اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی۔ یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور اللہ کی دی ہوئی طاقت تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کا قرب خاص حاصل کیا، انوار و تجلیات کے نظارے کیے، جنت و دوزخ اور عالم الملکوت کے عجائبات کا مشاہدہ فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام اور ملائکہ سے ملاقات فرمائی، لیکن نہ تو آپ کی آنکھیں انوار کی چمک دمک سے بند ہوئی، نہ جھپکی، نہ دل گھبرایا، بلکہ جی بھر کر دیدار کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی بلندیوں کو طے فرما کر قاب قوسین ادنیٰ کی منزل اعلیٰ پر تشریف فرما ہوئے تو قرب خداوندی میں آداب کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے عرض کی، ہمارے کل فعلی اور مالی تمام عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے تحفہ سلام قبول فرما کر مہمان معراج کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح عرض کی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو اور تیرے نیک بندوں پر بھی۔ پھر عالم بالا کے فرشتوں نے یہ صدا بلند کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ پھر سلام و جواب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم سے بہت سی گفتگو فرمائی، جس میں کچھ راز تھے، کچھ خبریں تھیں اور کچھ احکام۔ معراج کی رات اس قرب خاص میں بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ خاص باتیں کی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرب خاص میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا کرم فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنی چھاتی کے درمیان محسوس کی، اور اس کی برکت سے میں نے مشرق و مغرب کے علوم جان لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر دست قدرت رکھے جانے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کس قدر قرب الہی میسر آیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا۔ حضرت سیدنا اکرمہ نے ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا؟ فرمایا ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کلام رکھا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا حجاب اپنا دیدار کرایا۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رؤیت، دیدار اور کلام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام 2 بار رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار اپنے رب کا دیدار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دولت کلام عطا ہوئی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی شب اسراء ملی اور زیادت قرب اور چشم سر سے دیدار الہی اس کے علاوہ اور بھلا کہاں کوہ طور جس پر موسیٰ علیہ السلام سے مناجات ہوئی، اور کہاں مافوق العرش جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام ہوا۔ واقعہ معراج اور اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار الہی کا شرف ملنا اس بات پر دلیل ہے کہ اگر بندے کی طلب سچی ہو، قول و فعل میں اخلاص ہو اور فرائض و واجبات کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر خوب انعامات و اکرام فرماتا ہے۔ حضرت ربی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آقا کا پڑوس مانگا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کثرت سے سجدے کرنے کی تلقین فرمائی، اور کثرت سے سجدے کرنا جنت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس دلانے والا عمل ہے۔ دوسری روایت میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدہ کے بارے میں سوال کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ تم جب بھی اللہ پاک کے لیے سجدہ کرو گے، اللہ پاک تمہارا ایک درجہ بلند فرما دے گا اور اس کے بدلے تمہاری ایک خطا معاف فرما دے گا۔ اللہ پاک اس پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اس کی بے حساب بخشش و مغفرت فرماتا ہے اور اسے عروج و بلندی سے سرفراز فرماتا ہے۔ لہذا اللہ و رسول کے احکام و تعلیمات پر عمل کریں، فرائض و واجبات کی پابندی کریں، اعمال صالحہ پر کاربند رہیں، گناہوں سے اجتناب برتیں اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن کر رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق بخشے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔